آقا جی کا دو چیزوں سے بچنا، احتیاط کرو، بچ تو نہیں سکتا، احتیاط بہت کرے۔ واتقوا الدنیا واتقوا النساء، الفاظ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دنیا کی محبت سے بچو، ایک عورتوں سے بچو، اور تم نے ان کو پرنسپل بھی بنا لیا، وزیر اعظم بھی بنا لیا، سب کچھ۔ تمہارا بیڑا پھر تلے گا، غرق ہوئے گا، کیا ہوئے گا، تمہارا کیا بنے گا؟ کرپشن ہو گئی ہے، پیسے ہو گئے ہیں، بار اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، ہم بھی خبریں تھوڑے چینل سناتے ہیں، وہ پیسہ واپس کرو قومی خزانے میں۔ اللہ کے خزانے میں ختم ہو گیا۔ اللہ کرے نہ کرے، بھاڑ میں جائیں، تم خود نبی سے جڑو۔ نبی کریم فرماتے ہیں اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، خدا نے مجھے زمین کے خزانے کی چابیاں دی ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرے نہ کرے، تم کیوں کرے گے تو تم کو کچھ ملے گا؟ خدا کے پاس ختم ہو گیا ہے، تمہاری تو مت ماری گئی ہے استغفر سکھوں کی طرح۔ سکھوں کو بھی نہیں کہنا چاہیے، وہی بیچارے بس سب اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، تم اپنی جیسے نہ الو سیدھا کرو، اپنا رستہ دیکھو۔ جو اولیاء اللہ مل کر کہتے ہیں خیر الہدی ہدی محمد، اگر بہترین کوئی رستہ تمہارے لیے ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ کا بالاتفاق ہے بھی حقیقت۔ ناممکن کو ممکن کریں، ہاں ناممکن کو ممکن کریں، بغیر پانی کے زندہ رکھیں۔ کون؟ حضرت محمد۔ یہ ابھی کا قریبی کا واقعہ ہے، اس بیمار کو کہا پانی پینا چھوڑ دو۔ کوئی لمبا قصہ وقت نہیں ہے میں اتنا کچھ بیان کروں، مجھے تو اس قصے نے پاگل کر دیا۔ ان کی ہر بات سوچو پاگل ہونے والی ہے۔ جہاں میں مثال محمد، پانی پینا چھوڑ دو بیمار کو، اس نے چھوڑ دیا۔ کچھ وقت گزرا، پھر زیارت نصیب ہوئی، اجابات ہٹ، کب پی لیا کرو۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے چھوڑ دیا تھا پانی، نہیں مرا۔ اس کو تاثر دیا، وہ اب شعر پہلے سنتے تھے لیکن وہ حقیقت سامنے آ گئی، یہ قریب ہی ہے۔ میں مر کے بھی نہیں مردہ جے تو ہڈی نظر ہوئے، واقعہ پانی چھوڑ دو۔ کیا سننا ہے تم نے ان کے متعلق؟ تم پھنس گئے ان کے پیچھے، لیڈروں کی اور فوجی حکومت، سول حکومت۔ تم جب ادھر آ گئے تم کو کیا ان کی پڑی ہے؟ تم نہ فوجی نہ سول، ایک طرف ہو جاؤ۔ اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، نبی کے ہاتھ میں ہیں، دیتا خدا ہے، وسیلہ ہوتا ہے۔ تم نبی کو وسیلہ بناؤ، نبی سے جڑو، نبی سے محبت کرو، داڑیاں رکھو، مسواکیں کرو، نیت سچی کرو۔ زبردستی کی داڑھی، زبردستی کی تسبیح، مرتا کیا نہ کرتا، یہ تو تسبیحیں نہیں چلیں گی جیلی، محبت کی تسبیح چلے گی۔ ہاں اتمیہ تسبیح تے بچمیہ کسبی، تسبیح خور دل کا چور، تسبیح پھیروں کس کو گھیروں، اتمیہ تسبیح بچمیہ کسبی۔ کیا فائدہ اس داڑھی کا، اس تسبیح کا؟ مصیبت پڑی ہوئی ہے، شیخ کے پاس آیا ہوا تسبیح تو کچھ کرو میرا۔ کیا تیرا کرو؟ کچھ میرا کرو شیخ صاحب، کوئی بزرگی دکھا۔ میرے پاس بزرگی نہیں ہے، بعد از خدا تو ہی بزرگ ہے۔ خدا کے بعد کوئی بزرگ ہے یا کوئی منصب اور کوئی امتیاز سے خدا نے مخلوق میں کسی کو رکھا ہے؟ بعد از خدا آپ بزرگ، قصہ مختصر۔ ادھر جاؤ، ادھر مرتے ہو، ادھر مرتے ہو۔ ہاں اب اکثر یہاں آئے ہیں مسئلے حل ہو جائیں، اب وہ مسئلے تو نہیں بتائے گا نا، جلدی دیکھے گا بتاؤں نہ بتاؤں، مسئلہ بھی بتا دوں، بانڈا بھی پھوٹ جائے، بتا بات بھی نہ بنے۔ اب یہ بھی ڈرتا ہے نا، میں بانڈا نہیں پھوڑوں گا، میرے پاس آتے خط بانڈا پھوڑتے میں چپ ہو جاتا ہوں، کہتا ہوں ایسے کر لو، ایسے کر لو۔ جسے نیت ٹھیک ہو جائے گی وہ اس کو بھی قبول کرتے ہیں جس کو یہاں قبول نہ کرے، جس کو جہاں قبول نہ کرے وہ نہ، جس کو بھی قبول کرتے ہیں۔ وہ ایسی ہستی ہیں
لیکن نیت ٹھیک ہوتی نہیں ہے نا، وقتی طور سے ہوتی، ورتا کیا نہیں، یہ نہیں، محبت دل دے دیا، آقا جی کو دے دیا، آقا جی کے ہو گئے، ختم، فنش فنش فنش. ایسا کرتے نہیں ہیں تو پھر بھگتو. ہمارے پاس ایک ہی مسئلے کے لیے آتے ہیں، نہ تقریروں کے لیے آتے ہیں کہ تم آقا جی کو دل دے دو تمہارے سارے کام بن جائیں، لیکن محبت سے تھوڑی تھوڑی داڑھی رکھ لو، یہ حکمت سنت ہے. باقی چیزیں کہیں وہ حکمت نہیں ہے، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو معافی ہے، لیکن داڑھی کا حکم ہے، یہ لازم ہے، یہ فرض کے قریب ہے. جیسے ایک دفعہ کہا کوئی شناختی کاٹ دے، حکومت نہیں قبول کرے، جس کا مطلب تھا میری شناخت اگر داڑھی کاٹو میں قبول نہ کروں، خدا کہاں تم کو قبول کرے گا. تو داڑھی بہت ضروری ہے، 1 انچ رکھ لو، مطلب ہے حکم ماننا ہے. باقی دل تو جب ٹھیک ہوگا. آہستہ آہستہ بیمار ٹھیک ہوتا ہے، ایک دم تو نہیں ٹھیک ہوتا. بخار بھی آہستہ آہستہ جاتا ہے، بیماری آہستہ آہستہ جاتی ہے، تو آہستہ آہستہ ہوگا. ایک دم میں کہوں بھی چیر بھی جیسے نکالو، داڑھی بھی اتنی بڑی رکھو، تہجد پڑھو، یہ پڑھو، تو ساری بھاگ جائیں گے، تو ایک بھی نہیں آئے گا. نہیں، کبھی فرض پڑھ لو، قضا ہو جائے واپس کر لو. تھوڑی سی داڑھی حکم کے 1 انچ میرا خیال ہے، یا 2 انچ، 2.5 انچ، 1.5 انچ کافی ہے، کیونکہ تم نے بیوی سے بھی بوجھ کنار کرنا ہے نا، مرضیں تو لگی ہوئی ہیں. تو بیوی جی کیا کرے گی، یہ کیا ہے، بھوت بن گیا ہے، چباتا ہے داڑھی. ہاں تو میک اپ شیپ اپ کرے گی، تو داڑھی اتنی بڑی بھوت کی طرح یہاں تک، وہ تو ڈر جائے گی. ہاں صحیح بات ہے. آہستہ آہستہ اس کی مدد جائے گی، تمہاری مدد جائے گی. پتہ نہیں کون سی شادی کی ہے، شادی سے پہلے بھی شادی ہوئی ہے، بعد میں بھی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے ہم کو پتہ ہے، خود ہی سناتے ہیں. بعد پہلے بھی کچھ ہو گیا تھا، اب شادی کے بعد ٹھیک ہو گیا ہم. نکاح سے پہلے بھی کچھ ہو گیا تھا، پھر شادی کے بعد ہم ٹھیک ہو گیا، پکا نکاح ہو گیا. پہلے بھی نکاح تھا، وہ دوسرا ہو گیا تھا، شیطان چڑھ گیا تھا، یہ ہو گیا تھا. سب پتہ ہے تم کو، مجھے کیا گھور رہے ہو، میں تم کو سمجھاؤں، اشارہ کافی ہوتا ہے. تو یہ تو قصے تو چلتے ہی رہتے ہیں. لیکن جسے نیت ٹھیک کر لے گا آقا جی کی مرضی ہوگی، میری نہیں ہوگی، پھر پتہ کیا ہوگا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اتنا بڑا معاملہ تمہارا، اور تمہاری سرپرستی کر دیں گے حضرت محمد مصطفیٰ، تمہارے ضامن کفیل بنیں گے حضرت محمد. تو دنیا آخرت کا تمہارا بورڈ تو وہ اٹھا لیں گے جب نیت تمہاری پکی ہو جائے گی. کہا نیت عمل سے بھی بہتر ہے. عمل میں اگر گناہ ہو گیا توبہ کر لے، نیت نہ بدلے، معافی مانگ لے، زنا ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، کسی آئی لو یو والی نے تم کو پھنسا لیا، نکل جاؤ اس کے چنگل سے، پھر توبہ کر لو. لیکن نیت یہی رکھو تم نے نبی جی کی مرضی کرنی، اپنی مرضی نہیں کرنی. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری، ان کے ہوتے ہوئے تم کو کس کی ضرورت ہے. لیکن تم خود ہی اس طرف نہیں آتے تو پھر کیا، سارے مسئلے حل. مجھے روبوٹ نہیں پہچانی ہے، مجھ کو نہ، لیکن ان کو سب پتہ ہوتا ہے، جو حال مستقبل سب جانتے ہیں. ہاں پہلے بھی کئی واقعات سنائے آپ کو، میں نے پانی دینا. اب سب وغیرہ چور پتہ نہیں کیسے سارے گڑبڑ، کھچڑی پکی ہوئی اکٹھے ہوئے ہوئے. اندر کیا ہے باہر کیا ہے تم ہی جانو اور اللہ ہی جانے. اندر کو ٹھیک کر لو، باہر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے جلدی. اندر نہ ٹھیک ہو، باہر سے ٹھیک کرنا فائدہ نہیں دیتا کہ ہاتھی کے دانت لگا لے خدا رسول کے سامنے. ضرورت سے زیادہ فضول باتیں کی ہیں، لیکن فضول نہیں ہیں، بیچ میں ایسے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں فیصلہ سے بھاگ بھاگ کے آتے ہیں، ٹھیک ہی نہیں ہوتے منحوس. وقتی طور سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. پنجابی والے کہتے چوپ چڑھی اس سے ٹھیک ہوا ہے. چوپ سنا ایسی گلاں کرنی ٹھیک نہ کراؤ میرے کو گلاں، بس تسی چپ رہو میں بھی چپ، آپ پھر ٹھیک ہو جاؤ گے. ہاں
4 کتاباں، عرشوں لتھیاں، پنجواں لتھا ڈنڈا، یہ بھی بولتے ہیں پنجابی یا مثال والے۔ بگڑیاں تگڑیاں دا پیر ہے ڈنڈا، جو خدا کو نہیں مانتا ڈنڈے کو مان لیتا۔ اسے نہیں میڈیا آئی ہوئی مصیبت ڈالی ہوئی ہے، سناؤ اور باتیں میڈیا کی، آرام سے بیٹھو، میں بھی آرام سے بیٹھتا ہوں، چپ بھی ٹھیک ہے۔